والسلام على عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبين وملكهم وضائعهم ومصائبهم عليهم الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احیاء عند ربهم يرزقون. صلوات بھیجی پر محمد والا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ احسان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، قرآن کی جس آیت کو میں نے اس مختصر مجلس میں عنوان سخن قرار دیا ہے، خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ اپنے جان کے نذرانے کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیتے ہیں یا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، بل احیا، ہرگز ان کو مرا ہوا نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، اس آیت کے ذریعے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہر موت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس موت کے آ جانے کے بعد انسان اور انسان کا وجود اور انسان کی یادیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہراً انسان کا جسم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی یاد باقی رہتی ہے، اس کا کردار باقی رہتا ہے، اس کی گفتار باقی رہتی ہے، اس کا مزاج باقی رہتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا کامل الایمان. یعنی جو آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید کہلاتا ہے. اور شہید کے لیے ہی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ شہید وہ ہے کہ جو زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے. اب عزیزان گرامی، شاید آپ میں سے کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اگر شہید مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ انسان کہ جو ہمارے درمیان سے ظاہراً رخصت ہو گیا وہ زندہ ہے؟ عزیزان گرامی، جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے یا رخصت ہوتا ہے، تو ظاہراً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی یا اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی. لہٰذا اب جسم میں جان باقی نہیں رہتی. لہٰذا عزیز و اقربا، دوست، اہل محلہ اور رشتہ دار لے جا کر کے اس کو دفن کر دیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے گا، ادھر کوئی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، تیسرے ہی دن اس کے نام کی ایک ایصال ثواب کی مجلس رکھی جاتی ہے. جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو ایک 10ویں کی مجلس رکھی جاتی ہے. جب 20 دن گزر جاتے ہیں تو ایک 20ویں کی مجلس رکھی جاتی ہے. جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو 40ویں کی مجلس رکھی جاتی ہے. 6 مہینے کے نزدیک جب وقت پہنچتا ہے تو 6 ماہی کی مجلس رکھی جاتی ہے. 1 سال جب گزر جاتا ہے تو برسی کی مجلس رکھی جاتی ہے. اب عزیزان گرامی، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انتقال کرنے والا تو انتقال کر چکا ہے، جانے والا تو جا چکا ہے، مرنے والا تو مر چکا ہے، لہٰذا کیوں اب اس کے نام کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی جا رہی ہے؟ عجب نہیں کہ اللہ کے رسول یہ جواب دیں کہ اے نادان، کیا تو نے میری اس حدیث کو نہ سنا کہ جس میں نے یہ فرما دیا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں آل محمد کی محبت کو لے کر ساتھ جاتا ہے اور اللہ کی جانب سے وہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ قیامت تک باقی رہتا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد.
لہٰذا جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہراً ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا ہے، لیکن عزیزان گرامی اس کے نام کی اور اس کی یاد میں ایک ایصال ثواب کی مجلس رکھی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایصال ثواب کی مجلس میں یہ ملاحظہ فرمایا ہے یا دیکھا ہے کہ مرنے والے کا ذکر ہو رہا ہو، یا مرنے والے کے فضائل مجلس میں بیان ہو رہے ہوں، یا مرنے والے کے مصائب اور مصیبتیں جو زندگی میں اس نے گزاری ہیں وہ مصائب میں بیان ہو رہا ہو؟ عزیزان گرامی، چاہے وہ کسی عالم کے ایصال ثواب کی مجلس ہو، چاہے کسی جاہل کے ایصال ثواب کی مجلس ہو، چاہے کسی خاص کے ایصال ثواب کی مجلس ہو، چاہے کسی عام کے ایصال ثواب کی مجلس ہو، کسی بھی انسان کے ایصال ثواب کی مجلس میں نہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، نہ اس کی مصیبتیں اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ عزیزان گرامی نام جو ہوتا ہے، منسوب جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن اس پوری مجلس میں یا تو فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں یا مصائب کربلا بیان ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی ایصال ثواب کی مجلس سے، اسی ذکر اہل بیت سے، اسی محبت اہل بیت سے انسان مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ جب تیجے کی مجلس ہوتی ہے اسی ذکر اہل بیت کے ذریعے سے وہ یاد کیا جاتا ہے، جب 40ویں کی مجلس ہوتی ہے تو ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے، ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ اب عزیزان گرامی ظاہراً آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں، حساس حالات ہیں، سنجیدہ حالات ہیں، لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے نام پر اور دین اسلام کے اوپر جن علماء نے اپنے جان کے نذرانے کو پیش کیا یا اپنی جان کو پیش کیا، عزیزان گرامی اس کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن پوری دنیا میں اس کے نام کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی، اس کے لیے جلسے رکھے گئے، اس کے لیے احتجاج کیے گئے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ شاید کوئی ایک عام انسان اگر اس دنیا سے جاتا تو اس کو کوئی یاد نہ کرتا، لیکن عزیزان گرامی دنیا آگے بڑھ کے اس بات کی گواہی دیتی ہے اور اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جانے والا کوئی عام نہیں تھا، بلکہ یہ میرا چاہنے والا تھا، اور ہم وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ہمارا ذکر کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہم اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وعلی لہذا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ روزانہ نہ جانے کتنی تعداد میں اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی کس کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب رکھا جاتا ہے، کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ جو عزیز و اقربا بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اولادیں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک دن تو سوگ منا لیتی ہیں لیکن اگلے ہی پل بھول جاتی ہیں، اپنی اپنی زندگی میں اور کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، لیکن یہ واحد اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ واحد اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال یعنی منتقل ہو گیا، یعنی ٹرانسفر ہو گیا، یعنی تبادلہ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی آپ انصاف سے بتائیے گا ٹرانسفر کس کا کیا جاتا ہے؟ زندے کا کیا جاتا ہے یا مردے کا کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ تبادلہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر جان باقی ہوتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اسی لیے جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ وہ اس عام دنیا سے خاص دنیا میں چلا گیا، اس دنیا میں چلا گیا کہ جو دنیا حقیقی دنیا ہے، وہ دنیا کی جو اخروی دنیا ہے، جو آخرت کی دنیا ہے۔ اور عزیزان گرامی ہر انسان کو انتظار رہتا ہے اور منتظر رہتا ہے پوری زندگی، اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے کس بات کا انتظار رہتا ہے، کس بات کا منتظر رہتا ہے کہ شاید مجھے میرے آقا کی زیارت ہو جائے، شاید مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے۔ عزیزان گرامی روایت کے جو جملے ہیں کہ جو مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا، روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب کسی چاہنے والے کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سرانے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر اہل بیت کا عاشق ہے اور محب ہے، تو اب عزیزان گرامی اس عالم میں کہ جدھر ملک الموت اس کی روح کو جسم سے نکال رہا ہوتا ہے، وہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا چاہنے والا اہل بیت علیہ السلام کی زیارت میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی روح کو جسم سے نکال لیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی
اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جانا۔ عزیزان گرامی یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ چاہنے والا جو خواہش زندگی بھر اپنے دل میں رکھتا ہے، جب مرنے لگتا ہے تو اہل بیت اس کے سرانے تشریف لے آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ اور عزیزان گرامی بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، یہی چاہنے والا جب قبر میں جاتا ہے، اسی چاہنے والے کو اور اسی محب کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اور قبر کے پٹھروں کو ڈھک دیا جاتا ہے، قبر کو پاٹ دیا جاتا ہے، تو اس وقت وہی انسان کہ جو زندگی بھر علی علی کیا کرتا تھا، وہی انسان کہ جو اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے یا حسین کی صدائیں بلند کیا کرتا تھا، وہی انسان قبر میں جب جاتا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ انسان کہ جس نے زندگی بھر اہل بیت کا ذکر کیا، زندگی بھر اہل بیت کو یاد کیا، زندگی اپنی گزار دی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، لہذا جب منکر و نکیر آتے ہیں، جب مبشر و بشیر آتے ہیں اور سوال و جواب کا آغاز ہوتا ہے، تو یہی اہل بیت علیہ السلام ہے جو قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے چاہنے والے کو ہمت دیتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے گھبرانا مت، اے میرے عاشق پریشان مت ہونا، تمہارے ساتھ ہماری محبت موجود ہے، تم جواب دیتے جاؤ گے، ہم مدد کرتے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ تو عزیزان گرامی جو علی ہر مشکل میں دنیا میں کام آئے، جب ہم گرتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، جب ہم سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، جب ہم سفر سے واپس آتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو یا علی کہنا کس لیے سکھاتے ہیں؟ کیونکہ بچے کو دنیا سے عادت پڑ جائے، جب وہ قبر میں جائے تو اسی علی کی زیارت اس کو کرنی ہے، لہذا دنیا سے اگر آمادگی ہو جاتی ہے تو آخرت میں وہ پھر آشنا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور عزیزان گرامی موت ہر انسان کو آنا ہے، قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کو کس طرح سے مرنا ہے، انسان کو اس طرح سے مرنا ہے کہ جو شہادت کہلاتی ہے، یا انسان کو اس طرح سے مرنا ہے جو ہلاکت کہلاتی ہے۔ یہ اختیار انسان کے پاس ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے شہادت کو پانا ہے، یا انہی تمام چیزوں کے ذریعے سے ہلاکت کو پانا ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر اچھی موت انسان مرنا چاہتا ہے، اگر در حقیقت میں گھر میں رہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہے، تو عزیزان گرامی پھر اس کو بھی اپنا کردار جناب حبیب ابن مظاہر جیسا بنانا ہوگا، جناب مسلم ابن اوسجہ جیسا بنانا ہوگا، جناب میثم تمار جیسا بنانا ہوگا۔ میثم تمار کون ہے؟ کہ جن کی دکان کے اوپر آ کر کے مولا متقین علی ابن ابی طالب بیٹھا کرتے تھے، کہ جن کو بتایا کرتے تھے، کہ جن کو بتاتے تھے کہ اے میثم تم کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا۔ وہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو شب عاشورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان ان کی شہادت کو دکھلا دیا تھا، تب بھی وہ اصحاب باوفا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے جان کے نذرانے کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ عزیزان گرامی یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ سیکھ ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ ہمیں یا تو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ملی یا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ذریعے سے ملی۔ تو لہٰذا اگر ہم اس دنیا میں رہ کر در حقیقت میں آخرت میں شہادت کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی اہل بیت کے مطابق بنانا ہوگا، اپنے اعمال کو بھی اہل بیت کے مطابق بنانا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور عزیزان گرامی در حقیقت میں ہماری زندگی میں جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے، یہی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تب بھی ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام آئیڈیل ہونا چاہیے، اگر ہمارے پاس غربت ہے تب بھی ہمارے لیے نمونہ عمل اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے۔ ہم کسی مالدار کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو یہ مالدار ہے، کسی غریب کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو یہ غریب ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر سچویشن میں، ہر عالم میں اور ہر حالت میں ہمیں یہ بات طے کر لینی ہے کہ اگر ہم مشکلات میں گھرے ہیں تب بھی ہمیں اہل بیت کی محبت ساتھ رکھنا ہے، اگر ہم مالدار ہو چکے ہیں تب بھی ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ کیونکہ عزیزان گرامی اس دنیا میں ہر انسان کا امتحان الگ ہے، یعنی ایک غریب انسان ہے اس کا امتحان بھی ہے، ایک امیر انسان ہے اس کا امتحان بھی ہے۔ خداوند متعال مال دے کر بھی دیکھتا ہے اور مال کو لے کر بھی دیکھتا ہے، غربت کو دے کر بھی دیکھتا ہے اور غربت کو واپس لے کر بھی دیکھتا ہے۔ لہٰذا ہر سچویشن میں، ہر حالت میں خداوند متعال بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے، اور اسی امتحان کے ذریعے سے خداوند متعال انسان کو اس کی زندگی میں آزمانا چاہتا ہے۔
اب عزیزان گرامی اگر ان دنیاوی امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو آخرت کا سفر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا دنیا میں ہم اپنے اعمال کو کتنا بہتر بنا لیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے, تاکہ ہمارے قبر کی مشکلات سے ہمیں نجات مل جائے. لہٰذا عزیزان گرامی کوشش یہ کرنا چاہیے, جتنا ہم کر سکیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس راستے پہ چلیں کہ جو راستہ سیرت اہل بیت کا ہے, جو راستہ اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, یہ سخت زمانہ یعنی ایمان کو بچانا. اس زمانے میں آپ کو گناہ کرنے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے کہ جس کو موبائل کہتے ہیں. اس موبائل کے ذریعے سے آپ گھر میں بیٹھ کے گناہ کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنے ایمان کو پختہ کرنا, اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے تو عزیزان گرامی خود اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا, یعنی کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا ہے, اپنی نفس کو پاک کیا ہے, اور ناکامیاب وہ ہیں کہ جو خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہیوں کی طرف لے گئے ہیں. لہٰذا انسان اگر اپنی نفس کو کنٹرول کر لے گا تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا جہاد ہوگا. ایک صلوات بھیجیے. اور عزیزان گرامی کربلا میں ہمیں دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ کربلا والوں نے جو اصل میں تزکیہ کیا ہے, یعنی وہ جہاد کہ جو جہاد اصغر تھا اس سے پہلے جہاد اکبر کیا, یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. آپ دیکھیے کربلا میں یزیدی لشکر کی جانب مال بھی موجود تھا, شہرت بھی موجود تھی, عہدے بھی موجود تھے, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اصحاب کہ جو مال کو چھوڑ کر, دنیا کو چھوڑ کر, عہدوں کو چھوڑ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے رکاب میں آ گئے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جہاد کر چکے تھے اپنی نفس کے ساتھ. اب جو جہاد کرنا تھا وہ جہاد تلوار کے ذریعے سے کرنا تھا. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں ہم میدان عمل میں آئیں تو اس سے پہلے ہمیں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. ایک صلوات بھی دیے. اور عزیزان گرامی یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, ہمارے ساتھ جو جائیں گے وہ ہمارے اعمال ہوں گے. لہٰذا زندگی کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں, ان زندگی کے دنوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں, ہاتھ سے نہ جانے دیں. کوشش یہ کریں کہ ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر پل, ہر گھنٹہ ہم ایسے اعمال اور فعل کو انجام دیں کہ جس سے اہل بیت بھی راضی ہوں اور جس سے خدا بھی راضی ہوں. اور عزیزان گرامی یہی اہل بیت کی محبت ہے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا باعث بنے گی. لیکن عزیزان گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے جو اتنے کریم ہیں, یہ اہل بیت کے جو ہر مشکل میں اور ہر مصیبت میں ہماری مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں, ان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا نے کیا ظلم کیا, کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا, کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو چھینا. پیغمبر کی جو شہادت واقع ہوئی ہے, یعنی شیعہ عقائد کے اعتبار سے پیغمبر کو زہر دیا گیا, لہذا پیغمبر اکرم کی شہادت واقع ہوئی. جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی شہادت واقع ہوئی 75 دن یا 95 دن, دو روایات ملتی ہیں کہ 75 دن گزرے تھے پیغمبر کی وفات کو یا 95 دن گزرے تھے. لیکن اس سے پہلے اگلے ہی دن یعنی دوسرے اور تیسرے دن وہ لوگ جمع ہو گئے کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہا کرتے تھے. کس لیے جمع ہوئے؟ تعزیت کے لیے جمع نہیں ہوئے, دلاسا دینے کے لیے جمع نہیں ہوئے, سہارا بننے کے لیے جمع نہیں ہوئے. کس لیے جمع ہوئے؟ تاکہ علی کی بیعت لے لیں. اور عزیزان گرامی جب بیعت سے انکار کیا گیا تو اس دروازے کے اوپر لکڑیوں کو جمع کیا گیا. کس دروازے کے اوپر؟ کہ جس دروازے کے اوپر اللہ کے رسول آ کر کے سر کو جھکا کر کے سلام کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. یہ وہی دروازہ ہے کہ جہاں پر آ کر کے جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اجازت مانگا کرتے تھے کہ کیا اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر آ جاؤں. آج اسی دروازے کے اوپر لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا, اور صرف جمع ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر ابو الحسن کو باہر نہ بھیجا گیا تو ہم دروازے کے اوپر آگ لگا دیں گے, گھر کو جلا دیں گے. روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کہنے والے نے جو کہا تھا اس عمل کو انجام بھی دیا. عزیزان گرامی فقط لکڑیوں کو جمع نہیں کیا گیا بلکہ لکڑیوں میں آگ بھی لگا دی گئی. عزیزان گرامی گھر جل جاتا تو مسئلہ نہیں تھا,
دروازہ جل جاتا تو مسئلہ نہیں تھا، مصیبت تو سب سے بڑی یہ تھی کہ اس دروازے کے پیچھے، اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ موجود تھی، اور اس عالم میں موجود تھی کہ شکم میں جناب محسن بھی موجود تھے۔ روایت نے یہ بیان کیا کہ جیسے ہی دروازے میں آگ لگائی گئی، شہزادی کونین دروازے کے پیچھے موجود تھی۔ ارے فقط آگ نہیں لگائی گئی بلکہ ایک عالم آگے بڑھتا ہے اور اس جلتے ہوئے دروازے کے اوپر پیر مارتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ قیامت ہو گئی۔ ارے دروازہ زمین کے اوپر آتا ہے لیکن اس سے پہلے سیدہ زمین کے اوپر آتی ہے، سیدہ کے اوپر وہ دروازہ آتا ہے کہ جس میں آگ لگی ہوئی تھی، ادھر دروازے کا گرنا تھا۔ شہزادی نے جناب اسما کو آواز دی، اے اسما میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے اسی دروازے کے اوپر وہ ظالمین چڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی کے اوپر باب رسول کس طرح کے مصائب و آلام ڈھائے گئے۔ روایت نے یہ بیان کیا کہ علی کے گردن میں رسن کو باندھا گیا، کشا کشا پھرایا گیا، شہزادی کو ہوش آیا، سوال کرتی ہے کہ علی کہاں ہے؟ جناب اسما جواب دیتی ہے کہ علی کے گردن میں رسن کو باندھ دیا گیا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا، اے اسما مجھے عصا دو، اے اسما مجھے چادر دو۔ ایک مرتبہ عصا کا سہارا لیتی ہے، سر پہ چادر کو لگتی ہے، مدینے کی گلی میں آتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ اے ظالمو، اگر تم نے میرے شوہر کو نہ چھوڑا میں اپنے سر کے بالوں کو کھول لوں گی۔ روایت نے بیان کیا کہ علی کو تو چھوڑ دیا گیا، میں کہوں گا اے شہزادی آپ اس وقت بھی آ جاتی کہ جس وقت آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جا رہا تھا، کوئی مدد کرنے والا موجود ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بالخصوص لبنان اور فلسطین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، دشمنان تشیع کو برباد کر دے۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔